مرشد ہیں عطار واہ واہ کیا کہنا، مرشد ہیں عطار واہ واہ کیا کہنا، زلفیں ہیں خمدار واہ واہ میٹھی ہے گفتار واہ واہ میٹھی ہے گفتار واہ واہ اعلیٰ ہے کردار واہ واہ کیا کہنا، اعلیٰ ہے کردار واہ واہ مرشد ہم کو طیبہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، دیکھیں گے دربار واہ واہ کیا کہنا، میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی قادری، مرشد ہیں عطار واہ واہ مرشد ہیں عطار واہ واہ مرشد نزع قبر قیامت میزاں پہ کرتے ہیں بیڑا پار واہ واہ کیا کہنا، مدنی حلیہ سبز امامہ داڑھی شریف تو بھی سجا لے یار واہ واہ کیا کہنا، سبز امامہ چادر پیاری نورانی داڑھی کے انوار واہ واہ کیا کہنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ذمہ داروں کو دلچسپی کتنی ہے اعتکاف میں؟ 30 دن کا اعتکاف ایک ذمہ دار میں کھڑے ہو جائیں، جو جنہوں نے 30 دن اعتکاف کیے کھڑے ہو جائیں، باپا کی زیارت کر لیں کھڑے ہو کر۔ ذمہ داری ہوگی، بڑی ذمہ داری۔ کیا کرنا ہوتا ہے جدول میں؟ پاپا مختلف ڈویژنوں میں جدول ہوتا ہے نا، تو معتکفین جمع ہوتے ہیں، تو ان کی تربیت کے حوالے سے، پھر ان کو مدنی قافلے چاند رات کے سفر کرانے کے حوالے سے وہ بیانات، ترغیبات، انفرادی کوشش، اس طرح مطلب آپ جدول کے کی ڈویژن میں کتنی جگہ اجتماعی اعتکاف ہوئے تھے؟ پاپا 30 روزہ تو 2 مقامات پہ ہوئے تھے، اور 10 روزہ یہ تقریباً 7 مقامات پہ۔ ایک رات میں کتنی جگہ جانا ہوتا وہ 30 دن میں؟ یوں ترکیب تھی کہ اپنے جیسے 10 دن کا اعتکاف ہوا تھا، 30 دن والوں میں تو یہ ترکیب تھی کہ 3 دن ان کے ساتھ گزارنے کی ترکیب تھی۔ آپ وہاں رہتے تھے 3 دن؟ جی پاپا، پھر یہ کہ او بی وین کے اجتماعات مختلف ڈویژنوں میں، پھر ان کی تیاری، تو اس طرح تھا جدول۔ یہ سب اسی طرح کرتے ہوں گے؟ اور کوئی اسلام بھائی بیان کرنا چاہیں؟ اپنے آزار یا بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے؟ بہرحال یہ کہ آپ کے آزار جو بھی ہیں اس پر آپ کا ضمیر کتنا مطمئن ہے یہ بھی غور فرما لیجئے۔ تو اب جیسے کہ آپ کے یہاں کسی کے یہاں 400 بیٹھے ہوں گے، کسی کے یہاں 500 اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے، ان کا رکھوالی کون؟ جیسے ہم کو اس بار اتنی شدت سے احساس ہوا کہ یہاں ہزاروں بیٹھ گئے تھے، 8000 8500 شاید بیٹھ گئے تھے، اور ذمہ داران کیا اب آلے کے بدلے مالا جو ہاتھ میں ہے اس کو نگران بنایا گیا تھا ہمارے یہاں، ہلکے سونپے گئے تھے، ان کو خود پتہ نہیں کہ وہ ہلکا کیسے چلتا ہے، بیچارے خود اعتکاف میں آئے ہوئے تھے اور بالکل ایسا ہی، یعنی کہ ہینڈ تو سب نہیں تھے، تو
ہم نے اپنے ذمہ دار جو یہاں کے ہیں مطلب باب المدینہ کے ان کو بھی جمع کیا, ان کو سمجھایا. تو وہی پرانا کچھ صدیوں پرانا سلسلہ تھا کہ ہر اعتکاف میں جا کر وہ تھوڑا ان سے ملاقات کر لینا اور مدنی پھول دے آنا, یہ تھا. تو جس کا جو کام میں بھی پہلے کرتا تھا لیکن اس کا کوئی خاص آؤٹ پٹ نظر نہیں آتا تھا. جب سے ان کے ساتھ مل کے بیٹھے نا تو اس کا آؤٹ پٹ کافی زیادہ ہے. تو ہم نے مطلب ذمہ داروں کو باب المدینہ کے بھی سمجھایا تھا. کئی ذمہ داروں نے ابھی سے نیت کر لی ہے کہ ہم پورے 30 دن آئندہ زندہ رہے تو انشاءاللہ عز و جل اعتکاف کریں گے. اب دیکھیں نا یہ 8,500 تو اگر 10 دن والے ملا کے, اس سے پہلے بھی کوئی 2,500-3 ہزار تک تعداد پہنچ گئی تھی. ان کو کون سنبھالے یار؟ ایک سے ایک افسران, ایک سے ایک شخصیات, عوام, خواص, یہ سینکڑوں تھے. ان میں کتنے رنگ روٹ ہوں گے یار, نئے نئے صاحب بھائی ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ یہاں ایک سے ایک وہ ڈاکٹر تو وکلا ہوں گے اس میں, اور طرح طرح کے صحافی بھی تھے, کوئی اکا دکا. جن کا نہیں سنا وہ شعبے والے ذرا سر دھونے ہیں کہ جن کا نہیں سنا کہ ان کے شعبے والوں نے بھی اعتکاف کیا تھا. یوں سمجھے کہ یہ شعبوں کی کارکردگی بیان ہو رہی ہے. بہرحال یہ کہ اتنے سارے کس کے حوالے کیے جائیں. اگر یہ نگران شورا بھی دوسروں کو نوازتے رہے, حاجی امین کو بھی ایک بار ہم نے بھیج دیا تھا باہر ملک, وہاں رمضان گزارا تھا انہوں نے, پھر میری بتی جل گئی کہ یار ان کو کا بھیج دیا. اب یہاں اپنے وہ ایک تو 8,500 ہی ہے, پھر ان کے ملاقاتی 15,000. وہ ایک بات ہے, یہاں تو ہزاروں کا روز ٹرن اوور تھا. اب اس میں اس طرح کے صاحب بھائیوں کو ہم 10-12 آدمیوں کے حوالے کر دیں دوسرے ملک میں, تو یہ یوں ہوا. تو اس طرح ان کو ہم نے منع کر دیا کہ رمضان میں آپ نے کہیں نہیں جانا, یہی رہنا ہے کہ یہاں ان کا فائدہ زیادہ ہے. تو بہرحال یہ کہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اعتکاف کرنے پر توجہ دیں, کہ ایک جگہ آپ اتنے دن ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے نا 30 دن, تو انشاءاللہ اس میں مدنی قافلوں کے مسافر بنانا یہ ہماری منزل تھوڑی ہے یار. مدنی قافلے کے مسافر پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ ابھی پچھلے دنوں ایک عیسائی بھائی مجھ سے ملے تو میں نے ان پر انفرادی کوشش کی, ماڈرن تھے. وہ تو پتہ چلا کہ انہوں نے 30 دن قافلے میں سفر کیا ہے, 30 دن قافلے میں سفر کیا ہے. تو پھر کہا گیا کہ 63 دن تربیتی کورس بھی یہاں مدنی مرکز میں کر کے گئے. داڑھی نہیں رکھی, ماڈرن لباس. پھر ان کی باڈی دیکھ کر میں نے کہا تم تو باڈی بلڈر لگتے ہو, باڈی بلڈنگ کرتے ہو. تو بولا ہاں. میں نے کہا تم کن کے ہتھے چڑھ گئے یار, 30 دن 63 دن تربیتی کورس کیا, کچھ بھی نہیں, ماڈرن. تو خیر میں نے ان پر تھوڑی انفرادی کوشش کی. تو اب یہ بیچاروں نے وہ نیتیں تو کر ہی لیتے ہیں, لیکن انہوں نے خود مجھے, میں تو ویسے بھی کہہ نہیں سکتا, خود ہی کہنے لگے مجھے مرید کر لو, ہاتھ دے دیا میرے کو. تو یوں مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اب یہ اس کے نصیب. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے تربیت کرنے والوں کی کمزوری ہے, یہ نہیں کہا جائے گا. ہوتا ہے مطلب کہ بعض بیچارے نہیں جذب کر پاتے, وہ آؤٹ ہو جاتے. تو یہ ان میں سے ایک, میں نے کہا یہ تم کو کام نہیں آئے گی. تو بولا میں آپ کا گارڈ بنوں گا. میں نے کہا آپ گارڈ کے لیے باڈی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے, اب تو بڑے بڑے مطلب باڈی بلڈروں کو ایک بلیٹ سلا دیتی ہے. اب تو اس کا دور ہے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب تو واقعی ٹیکنالوجی یہ پرانی ہوگی, مارشل آرٹ اور یہ تھوڑی اب کام دے رہے ہیں. تو خالی شو بازی کے لیے سینہ چوڑا چکلا ہو اور پھر وہ تھوڑا پھر یہ بٹن بھی کھولے گا. سینہ جب کھلا تو بٹن کھلے, ابھی سونے کا لوکٹ آئے گا اور پھر وہ کمزوروں کو تڑیاں دیں گے. بولے میں بدماشی نہیں کرتا. میں نے کہا کوئی بھی منہ سے نہیں بولے گا میں بدماشی نہیں کرتا, لیکن تکبر سے بچ کیسے سکے گا آدمی. یوں جب یوں چلے گا باڈیاں پھلا کے تو کیا ہے. یہ ساری میرے لیکچر سننے کے بعد اس نے کہا مجھے مرید کر لو, ورنہ تو آدمی بزن ہو گیا یار میری ہاتھوں ہاتھ مطلب وہ کر رہے ہیں. مطلب اللہ کرے کہ یہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. دیکھنے میں بہت جچ رہتے, باڈی اچھی ہوتی ہے, وہ پورا پیٹ اندر, اور جو بھی ہے کہ اس طرح کا حلیہ ہوتا ہے جچتا بہت ہے. اور ایسا آدمی کام بھی بہت کر سکتا ہے
کہ ایسوں کے اپنے فیلڈ ہوتے ہیں، ایسوں سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو اللہ کرے وہ ماحول میں آ جائے، دعا بھی کریں۔ تو میں نے تو خیر ان کو محبت سے بہت سمجھایا۔ تو اسی طرح وہ اعتکاف والے بھی ہاتھ میں نہیں آتے، 30 دن کے اعتکاف کرنے کے بعد بھی وہی رنگین شاہی رہتی ہے، شیوڈ رہتے ہیں۔ ایک بار آپ قافلے میں سفر کروا دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ منزل مل گئی، کہ وہ اتنے سفر کر گئے۔ ارے بھائی سفر تو کر گئے، یہ سفر کروانے والے بنے گے نہیں، یہ تو پھر اپنا رابطہ ہی نہیں ہوتا نا کہ سفر کروانے کا بنا کہ نہیں بنا، یا جس کا ہم نے وہ ترکیب بنائی اسے سفر کیا بھی کہ نہیں کیا، انہیں پتہ نہیں ہوتا، بارہا پتہ نہیں ہوتا ہم لوگ، وہ کارکردگی پہنچ جاتی کہ اتنے مسافر، کیا نہیں سمجھ آتی۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ آپ لوگ ہوں گے، آپ کی صحبت ملے گی ایسوں کو، تو وہ قافلے میں سفر کے ساتھ ساتھ سفر کروانے والے بنیں گے، پھر ان پر رنگ چڑھے گا۔ یعنی کہ شروع سے ہمارا ذہن ہے کہ اعتکاف میں کچھ نہ کچھ اسلامی بھائی سے مل جاتے ہیں، پھر سارا سال ہم کو پھر کام کرتے رہتے، کام دیتے رہتے۔ آپ میں بھی ہو سکتا ہے کچھ اسلامی بھائی ایسے موجود ہوں کہ جو پہلے اعتکاف کیا ہوگا پھر مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہوں گے، اگر ہیں تو ماشاءاللہ۔ تو آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے نا، کوئی اعتکاف میں وی آئی پی آیا، شخصیت تشریف لائی، اور اس کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ اعتکاف میں پڑے رہے اور قدرتی طور پر آپ کے دل چوٹ کھا گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہمارے ذمہ داران اس میں ہوں گے تو امید ہے کہ چوٹوں کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے، اور ایک تعداد ہوگی جو ہمیں اسی طرح مل جائے گی کام کرنے والوں کی۔ تو اس لیے مہربانی کر کے آپ ذہن بنائیے کہ اب یہ ادھر ادھر پھرنے کے بجائے اب کہ کہیں 10 بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں 15 بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے اعتکاف میں، ہر جگہ کوئی وہ لاٹ کے لاٹ نہیں ہوتے، لاٹ والے 1 یا 2 ہوتے ہیں۔ آپ جہاں بڑا لاٹ ہو اس میں بیٹھ جائیں، چھوٹے لاٹ میں جو چھوٹے ذمہ دار ہیں وہ سنبھال لیں گے، جہاں ان کا اعلان ہو جائے گا نا وہاں لاٹ ہو بڑا جائیں گے، آ جائے گا۔ لاٹ ہو جائے گا۔ اس وقت جو پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے جو مطلوب ہیں وہ انتہائی اہم ترین اور بڑے ذمہ داران ہیں، جو کہ مکمل طور پر پورا ماہ رمضان ہو سکے تو آپ ابھی سے امیل سنت کو دے دیں۔ اور اتنی آپ کا بھی اس میں روحانی تربیت ہوگی اللہ کے گھر میں۔ اب یہ گھومنے پھرنے والا سسٹم ختم کر دیں، یہ اس میں ہم نے خوب، یار میں بہت گھوما ہوں، اتنا گھومتا تھا، وہ راتوں کو لے کر گاڑیوں میں پھرتے تھے کہ مسجدیں پوری نہیں ہوتی تھی، مگر بس وہ عارضی طور پہ ملاقاتیں ہو جاتی تھی اور وہ تھا باپا ہو جاتا تھا، پھر چلے جاتے تھے، لوگ ملا لیتے تھے، خلاص۔ تو آپ ہی اعتکاف نہیں کریں گے، آپ اپنے ذمہ داروں کی بھی ترکیب کریں گے، وہاں ذہن سازی فرمائیں گے کہ ابھی جا کر ملاقاتیں نہیں کرنی، کسی ایک مسجد معتکفین کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ یہ بے شک آپ تقسیم کر دیں کہ بھائی 1 ادھر بیٹھے گا، 2 ادھر بیٹھیں گے، 4 ادھر بیٹھیں گے، یوں ذمہ داروں کی تقسیم کر دیں، لیکن ان کو بٹھا دیں ان کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کے فوائد آپ زیادہ پائیں گے۔ تو آپ میں سے کون 30 دن کے لیے اجیر جو ہے نا، ان کے لیے تو مجلس جو بھی فیصلہ کرے، کم از کم جو اجیر نہیں ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر مجلس اجازت نہ دے، لیکن آپ ہاتھ اٹھا لیں جن کو نیت ہو 100% تو، ورنہ گناہ ہوگا، اس طرح دھوکہ ہوگا۔ یہ 30 دن کے لیے مرحبا۔ اب اگر کوئی یہ نیت کر لے کہ میں جب تک زندہ رہا اعتکاف کروں گا، ثواب ملے گا، نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل، 30 دن کا اعتکاف انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اب جو نہیں اٹھا سکے تو ان کی مجبوریاں ہوں گی، 10 دن کا ہی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے وہ 10 دن کی نیت فرما لیں، اگر ان کے بس میں ہو تو نیت کا ثواب مل جائے گا، جبکہ نیت دل میں ہو، ماشاءاللہ۔ جنہوں نے بالکل نیتیں نہیں کی، ان کا کیا، ان کی شاید مصروفیات ایسی ہوں گی۔ بابا جس طرح آپ نے یہ جو توجہ دلائی تھی کہ جگہ جگہ جا کر جو جدول بنتا ہے، تو باب المدینہ میں بھی ظاہر ہے ہم نے بھی ایک وقت اسی طرح گزارا ہے، لیکن یہ 2-3 سال جو اس طرح سے یہاں گزرے، اور پھر جو آپ نے بھی اس بار دیگر ذمہ داران کا ذہن بنایا، تو یہی اس کا حل نظر آتا ہے کہ اگر ہم خود اپنا ذہن بنا کر
डिवीज़न मुशावरत, फिर इलाकाई मुशावरत, यानी हर सतह के ज़िम्मेदार इस्लामी भाइयों का जब ये जहन बनाएंगे कि आपको चाहे अपनी छोटी मस्जिद हो उसमें भी अगर 8-10 इस्लामी भाई हैं, इनको भी अगर माहौल में लाना है, तो पापा अगर ये ऊपर से लेकर नीचे तक सबका जहन ये होगा ना कि भाई ये भी एतिकाफ़ करे, हमें भी एतिकाफ़ करना है, तो हमारे यहाँ होता यही है कि मस्जिदों में मुबल्लिगीन नहीं होते हैं, अवाम भरी पड़ी होती है। तो आपकी ये तवज्जो दिलाने से अगर हम सब भी अपना जहन बना लेंगे और यही जहन जब अपने दीगर मातहत इस्लामी भाई को बनाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उम्मीद है कि हर सुन्नियों की जो हर मस्जिद होगी ना उसमें दावत इस्लामी का जिम्मेदार एतिकाफ में मौजूद होगा। बेशक ये तकसीम और सब नक्शे आपको ये अभी से बनाने हैं, अभी से जहन साजी, फिर बाद में याद दहानी, इनके नाम नोट भी करेंगे। जिम्मेदारों की भी एक तादाद होती है, ये भूल जाते हैं किसने हाँ कहा ना कहा था। बाबा आपने एक इस्लामी भाई की जिम्मेदारी लगाई थी तो उन्होंने नाम लिखने शुरू किए। जी हाँ, आपने अपना नाम भी लिखवाया था शायद उनको। हाँ, सबसे पहले मेरा नाम लिखा था उन्होंने। तो यूँ इन्होंने जहन भी ये बनाया कि 26 तारीख को ये कह रहे हैं कि हर महीने की 26 तारीख को आपको याद दिलाया जाए। अब मुझे ये इंशाअल्लाह वो लोग कारकर्दगी भी देंगे। यहाँ तो हमको सैकड़ों जिम्मेदार चाहिए यार, इतना इधर रुजू है, पूरी दुनिया से मोतकिफिन यहाँ आते हैं ना, कई ममालिक से। हमारे ये 1368 मकामात पर 10 दिन का एतिकाफ हुआ, जबकि पिछले साल 700 मकामात थे 10 दिन एतिकाफ के। इसमें कमोबेश को 95% तरक्की हुई। और जो एतिकाफ संभालने वाले हैं इसमें भी उम्मीद है कुछ बेहतरी आई होगी, लेकिन जो हल्के संभालने वाले ना इसमें कामयाबी नज़र नहीं आई। ये पिछले बार से कुछ मुख्तलिफ सूरत नहीं होगी। और ये ज़ाहिर है कि वो एक पूरा 50-60-100 को और कहीं 500 के 300 के 400 कैसे संभालेगा जब तक वो हल्के वाले मजबूत नहीं होंगे। तो अल्लाह करे जैसे बापा ने पहले तरगीब दिलाई कि अराकीन शूरा अहम तरीन मकाम पर हों, निगरान काबीना एक अहम मकाम पर हों, अराकीन काबीना दिगर अहम मकामात पर हों। फिर इस बार जो माशाल्लाह आखिरी मशवरा जो शूरा का हुआ, आपने इलाक़ाई सतह का जो कहा, फिर हमने मैसेज चलाए, फिर राब्ते किए। इसमें बाज़ जगहों पर तो ज़िम्मेदारान ने उसको लिया और इलाक़ा सतह पर हदफ करके एतिकाफ़ को, क्योंकि डिवीज़न सतह पर एतिकाफ़ हो रहा है, पूरी काबीना में 5 जगह हो रहा है, इसको इलाके में लाएं, फिर हम हल्के में लाएं, हर ज़िले हल्के में एतिकाफ़ करें। अल्लाह करे कितने हमारे ज़िम्मेदार जदवल चलाने वाले हों तो यूँ बहुत ही आसान होगा, चूँकि जब भी वो फासला कम करते हैं तादाद बढ़ जाती है। तो लोग होता है हमारे मोहल्ले में तो एतिकाफ़ हो रहा है, हमारी गली में एतिकाफ़ हो रहा है, वहाँ ज़्यादा तादाद हो जाती है। मगर जैसे बापा ने माशाल्लाह शुरू में अभी फरमाया, जैसे मैं हाजिर हुआ, ये सारे ज़िम्मेदारान एतिकाफ़ कर लें 30 दिन का, तो ये वाकई वो क्वालिटी भी बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी अल्लाह के रहमत से। सवाल थोड़ा इसमें जहन में ये आ रहा है पापा कि हम जो इत्तिकाफ़ के लिए बैठेंगे और जो पूरा माह रमज़ान, हमें पूरा माह रमज़ान मिसाल के तौर पर हमारे साथ 663 इस्लामी भाई हमारे साथ हैं, 512 इस्लामी भाई हमारे साथ हैं। अब ये जो इस्लामी भाई हमारे साथ हैं तो एक मेन जो इस्लामी भाई है उसको वो पूरा माह रमज़ान इन मुत्तक़िफ़ीन के साथ कैसे गुजारना चाहिए? इसमें अपनी अगर शख्सियत बनाएगा तो कामयाब नहीं होगा साहब। वो मकतब में जाकर बैठ गए या वो ज़रूरतन कनातें लगा कर दफ्तर बना के बैठते हैं तो वहाँ दूसरे इस्लामी भाई ज़िम्मेदारान जिनकी ज़रूरत होती है वो भी भले वहाँ बैठे, जबकि हो ज़रूरत हर हल्के में वो शरीक हो, बारी बारी हल्कों में शरीक हो। मैं क्या करता था, जब कोई तरीक़ेकार नहीं होता था, लेकिन मेरा अपना, मुझे कोई सिखाता नहीं था, खुद अपना एक जहन होता था, तो मैं कोशिश करके गुलजार हबीब में जब थोड़े होते थे आजकल के मुकाबले में, तो एक एक के पास जाता था, मोतकिब के पास, कोई काम तो नहीं है, तबीयत तो ख़राब नहीं है। और मैं एक चुटकुला भी सुनाता हूँ कि एक को मैंने बोला कि भाई तबीयत खैरियत, आप पाँव दबा दूँ आपके, तो वो भी बेचारा उसने भी कहा कि मुझे कल दबा लेते, दर्द हो रहा था पाँव में, आज पूछने आए आप। ये चुटकुला गुलजार हबीब में हुआ था। तो इस तरह एक एक को पूछने का जहन तो काफिले में भी अपने देते हैं कि एक एक को पूछे, जिम्मेदार पूछेगा, इससे थोड़ी बहुत अगर उसको तकलीफ हुई है, गिला शिकवा है, तो वो निकल जाएगा। तो यूं अगर वीआईपी बनकर, शख्सियत बनकर हमारी तरह बैठेगा तो शायद वो काम नहीं कर सकेगा। कि अब हम अवाम में जाकर एक एक को पूछ नहीं सकते, अब कांच के केबिन में से बात करते हैं या मिलाद हाल में से, तो
اب مجبوریاں ہیں. پہلے مطلب میرا اپنا ذہن جو تھا وہ یہ انداز کرتا تھا, اچھا معتکفین کو لیٹر جاتے تھے, میرے مریضوں کو لیٹر جاتے تھے, تعویذات بیچتے تھے, ہم جاتے تھے پہلے اس طرح. لیکن اب یار تعداد اتنی بڑھ گئی کہ اب تو بستے لگ گئے تعویذات کے, سب اب یوں ہو گیا. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا نا, ایک ایک مریض کے پاس جا کر دم کرتا تھا, یہ لوگ لے جاتے تھے اس ٹائم, بھائی وہ بخار ہے تو جان جان کے بخار بھی بڑھ جاتا ہوگا اس کا, میں آتا ہوں گا تو چادر اوڑھ لیتا ہوگا. یہ بھی ہوتا ہے اس طرح کہ وہ ویسے نارمل بیٹھا ہوتا ہے, پتہ ہے کہ یہ بیمار ہے, تو اب میں اپنے پوچھیں گے نا آپ کی طبیعت, بخار اب بھی اس وقت, ہاں اب بھی اترا ہے, بدن میں درد ہو رہا, اب درد شروع ہو جائے گا بدن میں. تو یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. تو میں ایک ایک مریض سے پوچھتا تھا, سمجھے, الحمدللہ. تو اب وہ میری نیابت آپ نے کرنی ہے ادا. تو وہ دم کی اجازت باقاعدہ مل گئی سب کو آپ کی طرف سے؟ آپ دم کرتے تھے نا جا کر, تو ہم بھی دم کریں باقاعدہ؟ اب تو انشاءاللہ ان کے اب تو کام بڑھ گیا, وہ بستہ ہوگا تعویذات کا, تو بستے کی طرف رجوع کریں گے. ان کے مزاج پرسی, تیمارداری ان کی, دواؤں کی ترکیب تو بڑے احتکاب میں تو کرتے ہوں گے کہ نہیں, وہ ڈاکٹر وغیرہ کی ترکیب یا بھی ہوتی ہے. مریض بابا یہ انہوں نے ہمارے مستشفی والوں نے دیکھے پورے 30 دنوں میں. یہ مجھے کہا گیا, ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ زیادہ تر وہ 10 دن میں آئے تھے, اور جو کباب سموسے کھا کے آئے تھے. یہ کسی نے ڈاکٹروں کا قول بتا تھا, باہر سے جو اچرے کچرے کھا کے آئے تھے نا. آخر میں نا تو انہوں نے جو دوا بولا نا میڈیکل پر, اور پھر ان کو سمجھا کر بھیجا جاتا تھا کہ آپ یہ نہ کھائیں بھی ہے نا, لیکن ان کو چونکہ باہر سے وہ بیرونی امداد کا سلسلہ تھا تو کمک ملتی تھی ان کو نا کباب سموسے کی, تو اس پر وہ ہسپتال کا راستہ لیتے. تو ریپیٹ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک ایک مریض کئی کی مرتبہ آتا تھا, یوں تعداد بڑھ جاتی تھی. ہم لوگ کباب سموسے کے عاشق ہیں, اس طرح کی چیزوں کے, پکوڑوں کے. اور تو یہ بیچارے مطلب پھر وہ طرح طرح کے شربت, تو الٹے سیدھے کیچپ, گلا, پھر گلا پکڑے گا تو بخار بھی اس سے نکلے گا, کھانسی نکلے گی, نزلہ ہوگا. پھر وہ کباب سموسے بغیر چبائے ٹک مار کے اندر, تو وہ پیٹ خراب, تو کسی کو موشن, تو کسی کو قبض. تو اس طرح ہوتا ہوگا, طے کرتے ہوں گے. تو یہ بعد والوں نے مطلب یہ اسپتال کو بہت کام دیا ہے, ڈاکٹروں کو کام بھی تو ملنا چاہیے. جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ ذمہ دار معتکفین کے ساتھ وقت گزارے اور شخصیت نہ بنا رہے, ان میں گھل مل جائے, ان کے ساتھ بیٹھے. تو باپا ماشاءاللہ بہترین آپ نے تربیت فرما رہے ہیں. اس حوالے سے واقعی اگر ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں نا تو ان کے اندر کا باہر آتا ہے نا کہ بیچارے کن کن وساوس میں مبتلا ہیں, یا ان کو کیا سوال کرنے ہیں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے. اس طرح کے بہت سارے باپا ان کو ہوتے ہیں وساوس. یہ فرما رہے ہیں کہ وہ شخصیت عوام میں بیٹھنے سے بنتی ہے, اتی متی بیٹھنے سے نہیں بنتی. اگر کوئی واقعی ذمہ دار اس طرح رہتا ہے نا, وہ شخصیت نہیں بنتا, وہ تنقید کا نشانہ بنتا ہے, الگ بیٹھتا ہے. تو اگر شخصیت بننا ہے, وہ اپنے آپ میں شخصیت ہوتا ہے نا, ایسا لوگ سمجھے نہ سمجھے وہ خود سمجھ رہا ہے. اصل میں دانا خاک پہ مل کر گلے گلزار ہوتا ہے نا. نگران شورا نے ہماری بڑی مدد کی ہے ایسے معاملات میں, کہ وہ نہیں برسوں سے مطلب یہ ترکیب بن گئی ہے. جیسے کہ بڑے آدمی منچ پہ بیٹھتے ہیں, تو یہ عوام میں بیٹھنا انہوں نے شروع کیا, تو اس طرح ہمارا منچ جو تھا کافی خالی ہو جاتا ہے. اب وہ کوئی شخصیات ہماری تنظیمی یا ہوتی شخصیات ہیں, لیکن وہ اتنے تنظیمی ذہن نہیں بھی ہوتا, تو اب وہ بیٹھے ہوئے جب نگران شورا کو دیکھتے ہوں گے نا, وہ سیٹ ہو جاتے ہوں گے. کیا نگران شورا نیچے بیٹھا تو اپنا کو کون آگے بٹھائے گا. یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے ماشاء اللہ عز و جل. تو بہرحال یہ کہ ان میں عوام میں بیٹھنا ہے. ان کو اس طرح کے وساوس ہوتے ہیں باپا, طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں. رسالہ پیش کریں گے نا مولا مشکل کشا والا, وہ رسالے پیش کیے جائیں. جنات کا بادشاہ ہے, خوفناک جادوگر ہے, کرامات شہر خدا, اس میں بہترین مواد ہے. استعارت لغیر اللہ, اس میں مدنی مذاکرے باپا کے ہم رمضان میں غیر رمضان میں سنتے رہیں, سناتے رہیں, تو ہماری تربیت اور عوام کی تربیت, دینی تربیت, دنیاوی تربیت, شریعت, طریقت, یہ وسوسے, یہ امداد, یہ سب کچھ ہو جائے گا. سر نہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. جال حق پڑھی آپ نے نہیں پڑھی,
बापा इस मरतबा मदनी मुज़ाकरों के अंदर शिरक के मौजू पर, बिदअत के मौजू पर, या रसूल अल्लाह के मौजू पर, सब पर, यानी इन मौजूआत पर और इसके अलावा मदनी फूल दिए गए, तफहीम की गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे मदनी फूलों के बाद ऐसे एसएमएसओं की मदनी बहार भी सुनाते हैं कि बद अकीदा बद मज़हब तौबा कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा कई मरतबा हुआ है कि इस तरह के मदनी मुज़ाकरे हुए हैं। और कई मरतबा ऐसा भी होता है कि बापा यूँ भी फरमाते हैं कि भाई किस किस को वसवसे थे हाथ खड़ा करें, और आज वसवसे दूर हो गए तो हम एक तादाद के हाथ खड़े हुए देखते हैं। तो हमारा वो अंदाज़ होता है कि जिस अंदाज़ के अंदर हम शरई मसाइल भी बयान कर रहे होते हैं और दीगर मदनी फूल भी होते हैं, ज़िम्नन इस मदनी फूल को लिया जाता है और सब की जो बेटे होते हैं, मेरा उसने देना सबकी तफहीम हो जाती है। तो हम अगर एतकाफ़ के अंदर ये मदनी मुज़ाकरों का जदवल रखेंगे तो इनको नमाज़ों का भी ज़हन मिल रहा होगा, इस मौजू पर भी ज़हन मिलेगा, और जो हम तंजीम डालना के ख्वाहिशमंद है उससे बढ़कर तंजीम उतर जाएगी इंशाअल्लाह। बापा दुआ फरमाए मुबल्लिग दावत इस्लामी बन। पापा एक इत्तिकाफ में हाजिर हुए तो वहाँ पर एक इस्लामी भाई मिले जिन्होंने बोला कि मुझे शफाअत के हवाले से वसवसे आते हैं, तो मुझे कुछ बताइए ताकि मेरी इस हवाले से क्लियरेंस हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब नेकी की दावत, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान सुन्नत का एक बाब भी है, इससे मुख्तलिफ मसारी में दर्ज दिया जाता है, उसको वो सफ़हात निकाल कर पेश किए। कम व बेश कुछ मिनट बाद वो इस्लामी जब पढ़ कर आए तो उन्होंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह शफाअत के हवाले से मेरे तमाम वसवसे दूर हो गए हैं। बापा अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना की जो कुतुब रसाइल शाया हो रहे हैं उससे बेशुमार फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। एक ख़तीब साहब से मुलाकात की सादत हासिल हुई अफ्तारी इज्तिमा में 1434 हिजरी के रमज़ान मुबारक के अफ्तारी इज्तिमा में। तो मुलाकात पर उन्होंने बताया कि कोई भी नई किताब रिसाला है मुझे ज़रूर दिया करें। हमने उनसे मालूमात की कि माशाल्लाह मुताला फरमाते हैं और एक बहुत बड़े मरकुज़ लौलिया के जो जामिया वहाँ के फारगुत तहसील है, तो बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मकतबतुल मदीना की मुस्तनद किताबें पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मदनी ज़हन बना है। अब मैं दर्स और बयान इन्हीं किताबों से करता हूँ। कहते जब कोई किताब नहीं आने पर सुनता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि उस किताब को जब तक हासिल ना कर लूँ उसको पढ़ते हैं। अब मदनी मुज़ाकरों के वाले से अर्ज़ करना था, शख्सियात से मुलाकात हुई, उनको हम जानते भी नहीं जिनके पास मदनी कामों के वाले से रमज़ान में हाज़िर हुए, तो वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे देखने की बरकत से हम दावत इस्लामी के करीब आए हैं। रमज़ान में और सैटरडे नाइट को जो मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होता है, कहते हैं हम सारी रात जो है ना वो मदनी मुज़ाकरा देखते हैं। इसकी बाप काफ़ी ज़्यादा शख्सियात जो है ना, जहाँ तक हमारी रिसाई वो माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरा देखकर उनका बहुत मदनी ज़हन बन रहा है। बापा इस्तिकामत की दुआ फरमा दे, फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा जारी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मकतबतुल मदीना की मतबूआ कुतुब और जो VCDs वगैरह जारी की जाती हैं और मदनी चैनल पर जो मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला वगैरह है, इसके काफ़ी फ़वाइद अल्हम्दुलिल्लाह सामने आते हैं। अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद में वफाकी शरई अदालत के एक जज साहब से मुलाकात का सिलसिला था, उसमें उन्होंने कुछ बातें जो ज़िक्र की, उसमें मदनी चैनल के हवाले से मदनी मुज़ाकरे का ज़िक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ चीज़ों के मामलात में कुछ वसवसों का शिकार था, लेकिन अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के मदनी मुज़ाकरे को सुनने के बाद सहाबा किराम के दौर की याद ताज़ा होती है। कहते जो हमने किताबों में पढ़ा, सादगी और वो प्यार मोहब्बत, और अमीर अहले सुन्नत बहुत पेचीदा मसाइल को भी आम दिलकश और अवामी अंदाज में ऐसे प्यारे अंदाज में समझा देते हैं कि आम फहम रखने वाले आदमी को भी जो है वो उन मसाइल की समझ आ जाती जो पेचीदगी के जो है ना वो टॉपिक पर होते हैं, लेकिन आम तौर पर इंसान वसवसों में होता है। लेकिन अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्यारे अंदाज में समझाते हैं कि वसवसों की काट हो जाती है। तो अपने ये मकतबे की कुतुब रसाइल VCDs और मदनी चैनल पर चलने वाले इन सिलसिलों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़वाइद मिलते हैं। अपने इस्लामी भाइयों को, इत्काफ़ करने वालों को, दीगर जो है शख्सियात अवाम, इनको हम अपने मदनी कामों की तरफ, अपने तंजीमी तरीक़ाकार की तरफ, अपने मकतबतुल मदीना से जारी करते इन चीज़ों की तरफ लाएँगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनकी जो है वो तरबियत रूहानी शरई फ़िक़ही जो हम चाहते हैं
کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں فوائد ملتے چلے جائیں گے. الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک میں وقتاً فوقتاً صحافیوں کو جو ہے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں میں شرکت کروائی گئی. پہلے بھی وہ لوگ بتاتے تھے کہ ہم امیر علیہ سنت کو سنتے ہیں، مدنی مذاکروں کو سنتے ہیں، تو بہت متاثر ہیں. تو جب یہاں سے ہو کے گئے تو کئی روز تک انہوں نے اپنے اخبارات میں، اس میں کچھ 1-2 کالم نویس بھی تھے، انہوں نے اخبارات میں مسلسل 30 روزہ اعتکاف پہ 10 روزہ اعتکاف پہ جو ہے وہ کالم بھی لکھے ہیں. اور پھر یہ 1-2 نے تو یہ اظہار کیا، باقاعدہ فون بھی آیا تھا کہ ہم وقف مدینہ ہونا چاہتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے. تو پیارے بابا جان الحمدللہ عز و جل وہ سینئر کالم نویس ہیں، صحافی ہیں، جن کو ہم ہر مہینہ محرم الحرام سے 1434 سے باقاعدہ طور پہ کتابیں ارسال کر رہے ہیں. اور وہ اپنے مطلب ہے اخبارات کے اندر نماز کے احکام سے باقاعدہ وہ چھاپ رہے ہیں. اپنے کافی ملکوں میں ان کے رسائل جاتے ہیں، اور اس طرح اور 400 سے زائد صحافی ہیں جن کو ہم بائی ہینڈ مل کے مکتبۃ المدینہ کے مختلف رسائل جو ہیں وہ پہنچا رہے ہیں. تو بابا جان ابھی الحمدللہ یہ اگلے مہینے انشاءاللہ 30 دن کا قافلہ صحافیوں کا سفر کر رہا ہے باب المدینہ سے. 12 ماہ آپ لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں کم و بیش، مگر خیر پیچھے ہم بھی نہیں ہیں، وہ ہم سمندر کے کنار دے. بولا یہاں سے وہ کراچی کی پہاڑیاں نظر آتی تھی. اب یہ اس نے اپنی خبر دی ہے، بولا کہ لوگ بولتے تھے شروع میں کہ یہاں سے پہاڑیاں نظر آتی تھی. اچھا ایک جو تھا وہ اس نے اس کو بھی پیچھے رکھ دیا، آدھے افریقہ کو مسلمان کر دیا تھا نا اس نے، تو کسی بزرگ نے، وہ بزرگ اپنی شہرت بھی نہیں چاہتے. تو یوں مطلب ہمارے یہاں بھی ایک سے ایک مبالغے والے ہیں جو عقل میں آتی نہیں ہے بات. بہرحال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ابھی یار میں کچھ آپ سے پوچھوں، کون کون ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں جدول کے مطابق آپ میں سفر کرتا ہے؟ اچھا تو 3 دن کا ماہانہ قافلہ سب نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. اب ایک ایک سے عذر کیا معلوم کرنا تھا. اب جو اسلامی بھائی 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر نہیں کرتے، یہ بتائیے کہ ان کے یہاں قافلوں کی ریل پیل کیسے ہوگی؟ احتراماً بولتے نہیں ہو، دل میں تو سوچتے ہوں گے نا، خود تو نہیں جاتے یار، ہم کو بولتے. اور یہاں جھوٹے وعدوں کا تو عام رواج ہے، معاذ اللہ. وہ جھوٹ موٹ بات بول کے آگے پیچھے ہو جاتے ہوں گے. تو کوئی ایسی صورت نہ کریں کہ ہر ہمارا ذمہ دار بشمول اراکین شورا. اس میں میرا مشورہ یہ پتہ نہیں اب غلط ہے یا صحیح ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا ہو گمنامی ہو، اور 3 دن کے لیے مسجد میں جا کر کسی کو امیر بنائے، خود امیر نہ بنے، اس کی اطاعت کا عملی نمونہ پیش کرے، اور مدنی قافلے میں اس طرح سفر کرے. یہ ہڑا اڑی اور وفود آ رہے ہیں ملنے کے لیے اور بڑا اجتماع ہو رہا ہے، یہ کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھے. اور یہ اس طرح کرے تو شاید، کیونکہ اس طرح کے میں نے 2 قافلوں میں سفر کیا ہے اس طرح کے، اور پہلے ہی قافلے میں، یہ پتہ نہیں دوسرے قافلے میں، شاید پہلے ہی قافلے میں وہ نیکی کی دعوت 4 دن کا تھا. وہ ہاں آپ تھے کیا اس میں؟ گجو نہیں، وہ گجو کی بات ہے. گجو گاؤں ہے چھوٹا سا، وہ چھوٹا سا بالکل چھوٹا سا گاؤں ہے. اس گاؤں میں ہم لوگ جا کے بیٹھے تھے، تو وہ سمجھا دیا تھا کہ میرے چپل بھی کسی نے نہیں اٹھانے، نہ کوئی عقیدت والا انداز اختیار کرنا ہے کہ مجھے کوئی پہچانے نہیں. اس طرح جا کے ہم بیٹھے تھے. شاید اس میں یا پھر دوسرا جو قافلہ تھا، شاید نیکی کی دعوت اسی میں طے ہوئی تھی. نیکی کی دعوت لکھنی چاہیے کہ جو جس کی سمجھ میں آتا ہے. وہ علاقائی دورہ تو ہوتا تھا، علاقائی دورہ شاید نام بھی نہیں تھا اس کا، وہ تھوڑا تھوڑا ہوتا تھا. تو اس میں وہ جو جس کی سمجھ میں آتا تھا وہ
बोल देता था। तो ये बात हुई कि अपने को फ्रेम बनाए, इसमें सबको पाबंद करे कि भाई जो हमने लिख कर दिया वो आपने बोलना, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना। तो यूँ नेकी की दावत का मजमून जो था वो किसी ने कुछ बोला, वो लिखा थोड़ा थोड़ा, फिर मैंने इसको वो आखिरी शक्ल दी, फिर वो कुछ अरसे तक चलती रही। फिर वो ये हुआ कि यार ये बहुत तवील है, तो फिर छोटी सी मुख्तसर फिर बनाई गई। फिर बहुत सारे वहाँ की कमज़ोरियाँ और सामने आई थी। तो इस तरह आप ये करेंगे ना तो शायद आपको ये पता चलेगा कि ये गरीब लोग ये बेचारे किस तरह काफिले में सफ़र करते हैं। आप अगर पता चल जाएगा तो फिर आपको VIP सहूलतें हो सकता है मिल जाएं, आलीशान मस्जिद में आपका क़याम हो। ये नहीं, हम जिस मस्जिद में तो पंखा भी सताता था, तो खिड़की के सामने सोना पड़ता था ताकि हवा आए, गर्मियाँ थी शायद। और इस्तिंजा खाने निहायत नागुफ्ता बे उनकी हालत थी। तो यूं भी मतलब जहन बना के हमें अच्छे इस्तिंजा खाने बनवाने चाहिए। यहाँ मेरे काफिले के अब पहले से ही है, अगर हम आलीशान मस्जिद में जाएंगे, फिर AC मस्जिद है तो यहाँ नहीं है, एयर कंडीशनड मस्जिद है, बहुत कम है पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी जहाँ सहूलतों वाली मस्जिदों में जाएंगे तो ये जिनको हम बोलते हैं कि वो गांव गोठों में काम करो, अतराफे गांव में काम करो, तो हमको इसका तजुर्बा नहीं होगा। हम गांव में जाके बैठे, तकलीफ उठाए, ठीक है, थोड़े नींद नहीं आएगी। हम लोग नाज के पले, शख्सियत नाज की पली होती है, वो तकलीफ़ें नहीं बर्दाश्त कर सकती। मगर तकलीफ़ें बर्दाश्त किए बगैर हमें गरीबों का एहसास कैसे होगा? ये बेचारे जिस तरह काफिलों में सफ़र करते हैं, उनकी तकलीफ़ों का पता कैसे चलेगा? तो ये मेरा नाकिस मशवरा है कि इनके साथ आप खुद जब काफिले में सफ़र करें, ये अगर समझ में आता तो ठीक है, और अगर जो अंदाज आपका है वो धूमधाम वाला तो वो भी ठीक है। मतलब जैसे आप जो तय करें, दावत इस्लामी आपने चलानी है जिसमें फ़ायदा दावत इस्लामी का ज़्यादा हो। बाद वक़्त हम गैदरिंग को फ़ायदा समझते हैं, लेकिन गैदरिंग में हर बार फ़ायदा नहीं होता, कम में फ़ायदा होता है। अगर गैदरिंग का फ़ायदा ही होता तो हमने वो डरा फुसला कर भेज ही दिया ना गैदरिंग को, थोड़ों में बैठ गए ना इस वक्त। तो वो गैदरिंग हमारे लिए उस वक्त यानी कि यूँ था कि ये नहीं हो तो अच्छा है। तो क्या ख्याल है आपका, ये तीसरे दिन धूमधाम से या दूसरे दिन हो या क्या हो? जिम्मेदारान का, अराकीन शुरा का, या अच्छा मुबल्लिग मदनी काफिले में है तो वो इस तरह किया जाए, या अच्छा नातख्वान हमारे साथ हो तो इज्तिमाई ज़िक्र और नात किया जाए, क्योंकि नातख्वान भी बाज़ वक़्त काफिलों में सफ़र करते हैं, तो वो भी हो सकता है कि इस तरह बड़ी भीड़ भाड़ हो जाती होगी। पापा जैसा मस्जिद दर्स होता है हमारा मस्जिद में, ज़ाहिर तो फ़ायदा तो हमें तो उसी में नज़र आता है, दुआ से पहले हो या फ़ौरन बाद हो, ज़्यादा लोग बैठे। लेकिन जो आप वाला अंदाज़ है तंजीमी के एक साइड पर हो, चंद लोग बैठे, उसमें नए नए मुबल्लगीन को तैयार करना कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ। वरना दुआ से पहले हो तो चंद एक मुबल्लगीन तो दर्स कर लेंगे, हर कोई हिम्मत नहीं करेगा इतने लोगों के सामने दर्स करेंगे, तो यूँ नए नए मुअल्लिम नहीं मिलते। इसी तरह काफ़िले में चूँकि हर किस्म के अमीर काफ़िला होते हैं, हर काफ़िले में अमीर काफ़िला या मुबल्लिग नहीं होता। अगर ये अंदाज़ जो आपने अभी फरमाया कि इसके मुताबिक होगा तो इस तरह इंशाअल्लाह हमारे काफ़िलों में ज़्यादा फ़ायदा होगा, तरबियत होगी, हर समय अच्छे अंदाज में यानी कि काफ़िला चला के आ जाएगा। तो यही अंदाज़ बेहतर है जो भी आपने इशारा फरमाया। इसके अलावा 27 दिन हमारे पास काम के तो रहे ना, और ये भी काम है। तो ये फिर जो भी तय हो जाए तो फिर हम ना सुने कि फुला गया तो वो इतने हजार जमा हो गए, फिर हमको ये सुनने की। आपके जिन शहरों और मसाजिद में जाने के जो फ़वाइद गैदरिंग के हवाले से हैं, उन फ़वाइद को पाने के लिए 27 दिन है हमारे पास, मगर वो जो मदनी काफ़िले के नाम पर हम जाएं तो उसको उसी अंदाज ही पर गालिबन हमें रखना चाहिए जो अंदाज़ अमीर अहले सुन्नत हमें फरमा रहे हैं। अगर सबका इस पे इत्तिफाक़ है तो हाथ उठाएं। जज़ाकुमुल्लाह। इस्लाम मशहूर है, उसके नाम पर इस्लाम तैयार हो जाएंगे। अब अगर वो उसके साथ जाना चाहते हैं तो वो उन्हें लेकर गए किसी एक मस्जिद में खुद ठहरे और आपस में काफ़िले करीब करीब तकसीम किए। वहाँ ये ज़रूर होता है कि हमें आपके साथ रहना है, तो क्या उस इस्लामी भाई को ये इजाज़त होगी कि जो इस्लामी भाई उसके साथ चले हैं, चाहे वो किसी गांव में चले जाएं और गुमनाम वाली मस्जिद जिस तरह पापा ने फरमाया, तो अब करीब करीब की मस्जिदों में 6-7 काफ़िले ठहर गए,
اب کیا وہ اسلامی بھائی اگر ان 6-7 مسجد میں جائیں گے تو ان کا اپنا جدول ڈسٹرب ہو جائے گا. تو رہنمائی فرمائیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی پھر نہ بتائیں, چپ چاپ تربیت گاہ پہ آ جائیں اور تربیت گاہ جہاں بھیجیں وہاں چلے جائیں. یہ جیسے کہ بس بھر کے جائیں گے نا تو یہ ہوتا ہوگا. پھر جوڑی دار جو ہوتے ہیں نا یہ تو چپکے ہوئے ہوتے ہیں دو دو, ان کو الگ کرنا تو بہت دشوار ہوتا ہوگا. جو ہمارا مبلغ ساتھ جا کر ان کے حصے کرتا ہوگا نا, یہ دونوں مل کے اس کے 2 حصے کر دیتے ہوں گے بیچارے کے, اتنا ستاتے ہوں گے. اور یہ اس طرح کے جو اسلامی بھائی ہیں نا وہ تھوڑا کام کے کم ہوتے ہیں, لیکن سنبھالنا ان کو بھی ہے, بگانا ان کو بھی نہیں ہے کہ شاید کام دے جائیں. تو اس میں یہ کہ مدنی تربیت گاہ سے جب روانگی ہوتی ہے نا, یہ ان کو یہیں سے سمجھا دیا جائے. دیکھو یہ فلاں فلاں آپ کے ساتھ بھلے آ رہے ہیں لیکن آپ مطالبہ نہیں کریں گے کہ مجھے فلاں کے ساتھ جانا ہے. ہم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں, اس کے لیے نہیں جا رہے, اس کے لیے نہیں جا رہے. تو اور ہمیں اطاعت کرنی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ جس طرح آپ کو تقسیم کریں گے اس طرح آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے. ایک صورت یہ کہ یہیں سے تقسیم یہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے. یہاں سے تقسیم ہو جائے نا کہ بھلے بس اکٹھی جا رہی ہے لیکن آپ کا امیر قافلہ یہ ہے, 7, 9, 12 آپ کا یہ ہے, آپ کا یہ ہے, اس کے ساتھ یہ ہے, اس کے ساتھ یہ سب سے زیادہ مضبوط ہے کہ وہاں لڑائی کم ہوگی, ورنہ یہ وہاں جا کے لڑتے ہوں گے. آپ شاید اسی طرح کر کے بھیجتے ہوں گے, ہے نا, یہی مضبوط طریقہ یہی ہے. تو وہاں شخصیت کا مطالبہ پھر بھی کرتے ہوں گے لیکن یہاں جب ہو جاتا ہوگا نا تو فرق پڑتا ہوگا مدینہ میں. اور یہ سمجھا دیتے ہوں گے آپ کہ شخصیت کا مطالبہ نہیں کرنا. اور یہ وہاں پنجاب والے بھی اسی طرح امیدیں کرتے ہی ہوں گے نا آپ لوگ, سمجھا بجھا کر کہ بھئی نعت خوان اچھا ہے تو اس کے ساتھ, یا رکن شورا تو میں اس کے ساتھ جاؤں گا. تو اپنے علاقے کے ذمہ دار, یہ سے محبت ہوتی ہے, اچھی باتیں ہونی بھی چاہیے, لیکن جو مدنی مرکز نے دیا نا اپنے وہ طریقہ, وہ اس کو کامیاب بنانا چاہیے. ورنہ وہ شخصیت پرستی اگر یوں ہر ایک کی ہو گئی نا تو پھر کام سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس میں اگر یہ جدول جو ہمارا مدنی مرکز کی طرف سے دیا جاتا ہے, اگر واقعی گمنامی والا سفر ہوگا نا تو اپنی اصلاح کے مدنی پھول ملیں گے. ورنہ ہم یہی ہوتا ہے کہ وہ شخصیات ہوں, ملنے ملانے میں وہی 1:30-2 بج گئے تو اب وہ تہجد کا بھی وہ سلسلہ نہیں بنتا ہے. تو اگر وہ جدول جو مرکز نے دیا ہے وہ اسی صورت میں ہوگا کہ گمنامی والے مطلب وہ ترکیب سے جائیں گے تو ہی ہوگا. ورنہ جو سیکھنے سکھانے کا جو مدنی انعامات کے جو ماہانہ مدنی انعامات ہیں, تو اگر واقعی ایسی مصروفیت نہیں ہوتی تو کچھ ہمارے اپنے معاملات بھی جو ہے نا وہ پورے ہو جاتے ہیں. ورنہ یہی ہوتا ہے کہ جاتے ہیں تو وہی یا تو مشورے ہو جاتے ہیں, یا ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, یا بیانات ہو جاتے ہیں. وہ سیکھنے سکھانے کے جو حلقے ہیں نا وہ باقاعدہ طور پر لگتے نہیں ہیں. سارا سال جو کام ہو رہا ہے نا وہ 3 دن میں وہی ہو رہا ہے, تو قافلے کی روح جو ہے نا وہ نکل جاتی ہے. اس لیے وہ جدول ہو, ہم ہوں, چلو ہمیں لوگوں نے پہچان لیا, ٹھیک ہے, مجبوری ہے, اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. ہم دوسرا قافلہ ہمارا گیا تھا ٹھٹھا شریف کے گاؤں میں. اس گاؤں کا نام ایسا ہے کہ وہ لینے میں مزہ نہیں آ رہا. کیا آپ تھے اس میں؟ بہرحال وہ میرا تو مشہور ہی ہو گیا کہ یہاں آیا تھا یہ. تو جیسے ہی ہم وہ پہنچے نا وہاں تو کسی نے ویسے ہی وہ چلتے چلتے الیاس قادری زندہ آباد ایسا نعرہ لگا دیا. اچھا پھر وہ پتا چلا اس نے پہچانا نہیں تھا میرے کو. ان دنوں تو یہ موویاں اور یہ مدنی چینل تو تھا نہیں, نام تو سنا تھا نا, تو یوں خیر بچت ہو گئی. پھر شاید اسی دن یا شام ہم کو یا اسی میں وہ جمعے کا دن تھا تو کسی نے پہچان لیا. اب تو ملاقات کی اس نے, کوئی وہ قریبی گاؤں کا تھا شاید. پھر میرا خیال ہے کوئی گاڑی وغیرہ بھر کے یہ لوگ پہنچ گئے تھے ملاقات کے لیے. یہ ہوا تھا. تو اب اس میں ظاہر ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن بابا گمنامی تو اس بامشکل اس علاقے یا اس مسجد میں ہوگی جہاں یہ قافلہ گیا ہے. یہاں سے تو پہلے سے اعلان ہے نا کہ یہ جا رہے ہیں, تب بھی تو 100 یا 200 یا 25-50 اسلام بھائی جمع ہو رہے ہیں. اگر یہ جمع ہو ہی رہے ہیں تو کیا ہی بہتر ہو کہ اگر باپا اگر آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہوں کہ دیکھیے ہمیں ہر طبقے کو مدنی قافلے میں لے کے جانا ہے نا, تو اپنے مدنی قافلوں میں ہر طرح اسے بعض اوقات ہم شخصیات کے قافلے الگ بناتے ہیں. شخصیات کے قافلے جب الگ بنتے ہیں نا تو عموماً اس کے فوائد نہیں ہوتے,
کیونکہ یہ ساری شخصیت ایک جگہ جب جمع ہوتی ہے نا تو ان سے ہمیں وہ نتیجہ نہیں نکلتا. امیر قافلہ بھی بیچارہ پتہ نہیں کیا بول پاتا ہوگا کیا نہیں بول پاتا ہوگا. اور وہ اگر 7 اسلامی بھائی یا 10 اسلامی بھائی کسی بھی مدنی قافلے میں تیار ہو رہے ہیں, جیسے یافور بھائی کسی مدنی قافلے میں ہیں, تو اگر یہ پتہ ہے کہ یافور بھائی فلاں تاریخ کو مرکز اولیاء کی فلاں مسجد کی تربیت گاہ سے سفر کر رہے ہیں اور اتنے سمے تیار ہو رہے ہیں, تو آخر اس مدنی قافلے میں دیگر جو شخصیات ہوتی ہیں, ڈاکٹر ہو گئے, وکیل ہو گئے, انجینئر ہو گئے, اکاؤنٹنٹ ہو گئے, اس طرح کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں, اکا دکا اگر ہم ان کو تیار کریں, اور جیسے کہ 7 یا 8 اسلامی بھائیوں کا ایک مدنی قافلہ ہے, اس میں ایک دو اس طرح کے بھی اسلامی بھائی ہوں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح ان کی تربیت ان 3 دنوں میں مدنی قافلے میں ہوگی, وہ عام طور پر صرف شخصیات, جیسے شخصیات مکتب میں ہمارے بعض بین الاقوامی اجتماع میں جمع ہوتے تھے تو اس سے ہم کو کتنا فائدہ ہوتا تھا, اور انہی بعض شخصیتوں کو آپ اپنے پنڈال میں رکھتے تھے. آپ کو بھی یاد ہوگا, ہر کو وہاں آتا بھی نہیں تھا, اپنے پنڈال میں رکھتے تھے, وہاں ان کا جو ذہن بنتا تھا اس میں کتنا فرق ہوتا تھا. صاحب اس میں اگر کوئی ایک تاجر بھی اور جس طرح فرما رہے ہوگا نا, تو جو باپا فرما رہے ہیں کہ مطلب مسجد ایسی ہے جہاں استنجا خانے بھی نہیں ہے, پنکھا بھی ستا رہا ہے, تو کم از کم وہ مسجد بھی بن جائے گی اس قافلے کی برکت سے. سبحان اللہ. یہ اسلامی بھائی نے لکھ کر دیا, نگران شورا جن دنوں قافلے میں سفر فرماتے تھے, ایک بار غالباً ان کا وہ آخری قافلہ تھا, پیر سرہندی گوٹ باب الاسلام کی ایک ایسی مسجد میں گئے جہاں استنجا خانہ اور وضو خانہ درست نہیں تھا. مسجد بہت ہی چھوٹی تھی جو میں نے دیکھی ہے. وہ اسلامی بھائی لکھ رہے ہیں, ذمہ داران ان کا نام سن کے جمع ہو گئے, حاجی صاحب یہاں آپ چھوٹی سی مسجد ہے, انتظام درست نہیں ہے, وہ جو دوسری بڑی مسجد ہے وہاں چلیے. لیکن نگران شورا نے وہیں چھوٹی مسجد میں قیام فرمایا, اپنا قافلہ وہیں رکھا. استنجا خانہ ہی نہیں تھا, پھر وہ مسجد بن گئی الحمدللہ. اس میں تھا یہ کہ ہم وہی باپا نے فرمایا نا کہ امیر قافلہ کوئی اور ہو, تو ہمارے وہ امیر قافلہ تھے, یہیں سے ہماری ہم گاڑی گئی تھی اور یہیں وہ جو وہاں سے جو کوسٹر تھی وہ اس نے ہمیں فیضان مدینہ پہ ہی ڈراپ کیا. امیر قافلہ میرے کوئی اور تھے. تو جس طرح ذمہ داران نے بعض نے فون کر کے اس طرح کی ترکیبیں بنائیں, تو میں نے یہ جواب دیا کہ بھائی جو امیر قافلہ فرمائے, امیر قافلہ جو تھے نا وہ ہمارے مدینہ تھے. تو انہوں نے بھی جس طرح کا گراؤنڈ بنا کر رکھا, جس طرح ان ذمہ داران کو مطمئن کیا, اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ وہ پورے قافلے پر ایک اس کا اثر ہوا, اور امیر قافلہ خود اپنی نظروں میں اچھے ہوئے کہ یار یہ امیر قافلہ مدینہ ہے, کہ یہ مدنی قافلے کو اسی انداز سے رکھنا چاہتے ہیں جو انداز ہمارا ہے. ورنہ ہوگا یہ کہ ہمارے ساتھ جو عموماً امیر قافلہ ہوتے ہیں نا, وہ خود ہماری شخصیت کے تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں, اور نہ وہ ہمیں تہجد کے لیے اٹھائیں گے, نہ ہمیں دیگر اوقات پہ اٹھائیں گے, اور ہم بولیں گے ہمارے ٹیلی فون پر جو مدنی مشورے کے ٹیلی فون تو مدنی ہوتا, اور ہم تنظیم کے نام پر ان کو انڈر پریشر لیں گے, اور ہم جدول کے اوقات میں سوئے ہوئے ہوں گے, اور وہ یہ کہہ کر شرکاء کو ہمیں نہیں اٹھائیں گے کہ رات کی دیر تک ان کا وہ نگران سے مدنی مشورہ چل رہا تھا. وہ مصروفیت تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہمارے اسلام میں کتنی مصروفیت ہے. یہ تو اتنی مصروفیت میں ہمارے مدنی قافلے میں آئے ہیں, تو یہ بیچارے بھلے آرام کر رہے ہیں, ہم اپنا ہلکا لگا رہے ہیں. نتیجہ نکلے گا کہ آپ آرام کر رہے ہوگے اور وہ ہلکا لگ رہا ہوگا. رہے گا یہی کہ امیر قافلہ کوئی اور تھا اور آپ گمنام گئے تھے, مگر گمنام جا کے بھی وہاں پر جو نام تھا وہ اپنی جگہ پر نام تھا. ایسا برائے کرم مت ہونے دیجیے گا. جیسا مجھے امیر قافلہ ملا تھا, اگر ایسا ملا تو مدینہ ہو جائے گا. وہ ہلنے نہیں دیتے تھے میرے کو امیر قافلہ. واہ. تو یہ ان کو اس کا مطلب موبائل فون گھر پہ چھوڑ کے آئیں یا کیا کریں؟ کہ وہاں بولے لوک کر دو تو لوک کھولتے دیر لگتی نہیں ہوگی, بٹن خامخواہ دب جائے گا بٹن, تو گھنٹی بجے گی. اور یہ مطلب میں نے وہ خطرناک بات کی ہے, اس پر شاید ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. بعض اسلام بھائی مرضی کی سمتیں مانگتے ہیں, مثلا ذمہ دار ہیں مجھے فلاں جگہ بھیجا جائے زیادہ فائدہ ہوگا, اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس کو ذمہ دار اگر بڑا ذمہ دار ہوگا اس سے پہنچے کون؟ وہاں فائدہ دیکھنا نہیں ہے نا, فائدہ اپنی تربیت کہاں بہتر ہوگی یہ دیکھنا ہے. کہ وہ جب کہ ہم کو گیدرنگ نہیں کرنی, گمنام جگہ پر ہی جانا ہے, تو پھر اب فلاں جگہ
हाँ फुला जगह वो हो कि भाई यहाँ मैं जाऊंगा तो वहाँ यार गैदरिंग हो जाएगी, इसलिए अगर मेरा ये रूट बन जाए तो वहाँ मुझे कोई पहचानेगा नहीं, तो शायद हरज नहीं है। सर्द इलाकों में जो ये ठंडे इलाकों में जो काफ़िले जाते हैं, इसका आमतौर पर ये होता हम ले तो जाते हैं, वहाँ के मकामी लोगों को फ़ायदा नहीं होता। मसलन मरी में जाए ना, मरी में सख्त गर्मियों में उनका सीज़न होता है कारोबार, और वो तमाम जो लोग पहाड़ों पर रहने वाले होते हैं वो नीचे आकर अपना काम करते हैं। चतराल है, गिलगित है, या हमारा रहमताबाद वगैरह, इन मकामी लोगों को इतना फ़ायदा नहीं होता। इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं कि हम वहाँ ले तो गए मगर मकामी लोग ना हमारे साथ दर्स में बैठने के लिए तैयार हैं, ना इलाके दौरे में हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? आपके साथ जो चले हैं, तरबियत तो अपनी करनी है ना, इनकी तरबियत करनी है। लोगों की नफ्सियात के मुताबिक तबलीग की जाती है। अब अगर हम राय खुदा में तकलीफ़ें उठाओ, अभी बत्तियाँ भी बुझा दें, एसी भी बंद कर दें, और आप बोले राय खुदा में तकलीफ़ ही इनको देनी है, तो अब इस तरह बैठने वाले कितने बैठे हैं कौन? मैं खुद मतलब घबरा जाऊँगा कि यार अब थोड़ा हवा खा लूँ मैं। तो अब ये क्या इस तरह के जो अल्लाह के इस तरह के फ़वाइद आपने नहीं उठाने हैं? नहीं, मैं पुराना एक किस्सा है कि वो कोरंगी में जब इज्तिमा होता था तो एक काफिला कहीं गया, आपके पंजाब के साहब आए थे, फिर वो एक आध दिन में वापस आ गया या दूसरे दिन वापस आ गया, तो बातचीत हुई तो वो वजह ये बताई कि हम बाबुल इस्लाम में गए थे और सिंध में, और वो साड़ी गली नहीं समझते थे, सिंधी थे, वो गांव था, तो हम क्या करें, हम आ गए। तो हमने समझा कि यार तुम उनको समझाने गए क्यों थे यार, हमें तो अपनी तरबियत करनी होती है, आपको अपनी तरबियत करनी चाहिए, वो तो ज़िम्नन दूसरों तक बात पहुंचेगी। तो यूं करके फिर बेचारे वो नादिम हुए और वापस 3 दिन के लिए सफ़र किया उन्होंने। तरबियत गाने जो समत दे उसी को फॉलो करना चाहिए ना मदनी तरबियत का। देखिए विंडो एक ही रखें, बाकी आप मेरा नाकिद मशवरा है कि किसी भी निगरान को अपनी मर्जी से काफिला आगे पीछे नहीं करना चाहिए। अगर निज़ाम में कमजोरी है, हम वापसी आने के बाद मशवरा करके उस कमजोरी को दूर करें। देना यही चाहिए कि अल्लाह की राह में निकलना है, और साथ में ये कि हम मदीना मुनव्वरा भी जाएंगे, हाजिरी देंगे और ज़ियारतें भी करेंगे, है ना, ज़ियारतें करते हैं ना। तो अब अगर ज़ियारतों का साथ में कह दिया तो कोई हरज तो नहीं होनी चाहिए। काबे वो हज पे जाएंगे तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत गाह मस्जिदुल हराम के बिल्कुल करीब है, उसकी भी ज़ियारत करेंगे, तो क्या हरज है इसमें? देखिए अमीर अहले सुन्नत ने बात होती है मियाना एतदाल की। अमीर अहले सुन्नत ने हमें मदनी काफिलों के हवाले से हमारी सोचों को मुतदिल रखा है, एतदाल के साथ रखा कि यूं भी यहाँ भी और वहाँ भी। कोई जगह भी कि सिब्बी वगैरह इस तमाम जगहों को भी छोड़ना नहीं है, वहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के अतराफ में गोठों में मदनी काफिलों का ही तज़किरे का सिलसिला जारी है। तो सही कमोबेश अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल इस्लाम सिंध 7 से लेकर शहदाद कोट, शिकारपुर, अत्ताराबाद, दादू, फारूक नगर, कमोबेश में 3000 गोठों में सफ़र कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 5000 गोठों की फहरिस्त मेरे पास मौजूद है, मदनी काफिलों के रूट्स मेरे पास मौजूद हैं। सिंधी मानू बाबा 3000 गोठों में गए बाबा, तोहफा इनायत फरमाया बाबा इनको। मरहबा, अचो साईं अचो। वठो ॿुधायो घणे ॾींहंनि में पढ़ी वठदा? घणा ॾींहं? 26 ॾींहं में, माशा अल्लाह, मरहबा, मुबारक, मरहबा।